سب سے پہلے شیطان انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ بھائی کے دل میں خیال آتا ہے کہ جی وہ تو بڑا بھائی تو جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بھائی تو فلاں چیز پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہماری چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ بیوی کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ شوہر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی میری قدر نہیں کرتی، میری عزت نہیں کرتی، میری فرما برداری نہیں کرتی۔ ساس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بہو کو ہماری عزت اور ہمیں ماں سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ بہو کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ ساس مجھے بیٹی نہیں سمجھتی۔ یہ بدگمانیاں چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کام کو آپ نے اچھے ارادے سے کیا لیکن سامنے والے نے اس کو برا تصور کیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام یا کوئی بات اچھی سوچ سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کے ذہن میں اس کا برا نقشہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، سامنے والے کے ذہن میں اس کے لیے برے خیالات بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ شیطان کی چال ہوتی ہے جو اس کے دل سے اس کے دل میں، اس کے دل سے اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتے کرتے پورا کھیل بنا دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہارا خون۔ تم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھو۔ جس طرح تمہارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اور جسم کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، پاؤں کی انگلی سے لے کر سر کے بالوں تک خون کے اثرات سے خالی نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہارے جسم کا ہر حصہ شیطان کے تسلط سے خالی نہیں ہے۔ وہ خون کی طرح تمہارے جسم میں سرکولیٹ کر رہا ہے، کبھی اس جگہ پہنچا ہوا ہے، کبھی اس جگہ پہنچا ہوا ہے، کبھی اس کے بارے میں بدگمانی، کبھی اس کے بارے میں بدگمانی، کبھی اس کے بارے میں خیالات دل میں ڈالنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والوں خیالات سے بچا کرو، گمان سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ جو دل میں خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان گمانوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچا کرو اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچا کرو اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، یہ 5-6 کام آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں کیا کرو۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرو۔ ولا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں اپنے پیسوں کو برباد کر رہا ہے، یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے، تمہارا تعلق اس سے نہیں ہے کہ تم اس کی جاسوسی میں لگے رہو۔ تم سے آخرت میں اس بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے بھائی نے کہاں سے کمایا، کس پر خرچ کیا، اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے بھائی نے کیا پہنا تھا۔ ہاں اگر اس نے نہیں پہنا تو سوال تو ہوگا، نہیں کھایا تو سوال ہوگا، لیکن اس نے کہاں سے کما کر کھایا یہ تمہارے درد سر نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو۔ ولا تحسسوا، ٹوہ میں نہیں لگے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اتنی گاڑی کہاں سے آ گئی، اتنی فراوانی کہاں سے آ گئی۔ ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے جھگڑے مت کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو۔ ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کیا کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو سب سے پہلی ہمارے خاندانوں میں جھگڑے کی جو وجوہات ہیں وہ ہیں بدگمانیاں۔